وفاؤں کی بات چلی ہے تو وفاؤں کے گھرانے کی طرف چلیں. بلند آواز سے ذرا. اچھا مجھے بتائیں کائنات میں سب سے بلند ترین وفا والا گھرانہ حضور کا ہے. حضور کے علاوہ کسی کا گھر ایسا نظر آتا ہے جو وفا والا ہو؟ سارے ہی بچے سے بڑے تک ایک گھر ہوتا ہے، اس کے بچے سے لے کر دودھ پیتے بچے سے لے کر بزرگ تک سب وفا والے ہوتے ہیں. اس کو مرشد کا آستانہ کہتے ہیں. ذرا بتائیں ہاں آپ کو کبھی ایک فرد سے بھی یوں محسوس ہوا ہو کہ شیخ کا یہ فرد میرے ساتھ وفادار نہیں؟ پھر وہ مرید کیسا ہے؟ پھر وہ مرید تو نہیں ہے نا. مریدی اس بات کا تو نام نہیں نا کہ صرف شیخ وفا کرے اور مرید نہ کرے. اصل وفا ہوتی مرید کی ہے. شیخ تو عنایت فرماتے ہیں، ان کی تو عطائیں ہوتی ہیں. وفا کریں گے تو عطا ہوگی نا. وفا ہی نہ ہو تو عطا کیا ہوگی؟ اگر وفا کرنے والا مرید غازی عباس ہو اور سامنے پیر امام حسین ہو تو بتاؤ پھر وفا کو کیا ناز ہوگا؟ کیسا ناز ہوگا وفا کے اپنے اوپر کہ کس گھرانے میں جا کے اس کو جگہ ملی. بڑے بڑے مرید ہوتے ہیں، بڑے بڑے شیوخ دنیا سے گزرے ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو اپنے بیٹوں کو اپنا مرید بنایا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں جا کر ان کے بیٹوں سے ان کے بھائیوں سے کوئی نہ کوئی کمی بیشی رہ جاتی ہے. لیکن آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیر کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو حضرت عباس وہ ہستی نظر آئیں گے، سیدہ ام البنین کے بطن اطہر سے پیدا ہونے والا وہ بچہ جو بچپن سے لے کر آخری لمحے تک حسین کے ساتھ وفادار رہا، جس نے شیخ کی اولاد سے وفا کا حق ادا کر دیا. یہ باتیں اپنے پاس سے نہیں، یہ مرشد کریم نے ساری بیان کی ہوئی ہیں. اپنے شیخ کے ویڈیو کلپ سنیں، ان کے بیانات کو بار بار سماعت کیا کریں. یاد رکھیں حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں مرید کا شیخ سے تعلق روح کے جیسا ہوتا ہے. جب مرید شیخ سے دور ہوتا ہے تو روح بیمار ہو جاتی ہے، پھر اس کی بیماری کو دور کرنے کے لیے شیخ کی باتوں کو سنا جاتا ہے. اس لیے اپنے شیخ کی باتوں کو سنا کریں. قوالیاں بھی سنیں، اجازت ہے سرکار کی طرف سے، لیکن حکم یہ ہے کہ پہلے اپنے شیخ کے بیانات سماعت فرمائیں. وفا والوں میں سے سب سے عظیم وفا والے حضرت عباس علمدار علیہ الصلاۃ والسلام، اتنے عظیم گھرانے کے وفادار کہ بچپن کی عمر ہے. یہ میرے مرشد کریم نے بیان فرمایا ہوا ہے، اسی لیے بیان کر رہا ہوں. بچپن کی عمر ہے. سیدہ ام البنین جو حضرت علی کی دوسری زوجہ تھیں، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بعد آپ نے ان سے شادی نکاح فرمایا تھا. کنیز تھیں، خادمہ تھیں، لیکن مالک جب نوازتے ہیں نا پھر وہ کوئی نہیں دیکھتے کہ یہ غلام ہے یا کیا ہے. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جب ان سے نکاح فرمایا تو اللہ نے پتر دیا جس کو عباس کہتے ہیں. تاریخ والوں نے لکھا حضرت فاطمہ الزہرا پہلے ہی ان کا نام بھی بتا کر گئی تھی. اب اندازہ کریں حضرت امام حسن اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا جھولا فرشتے جھلایا کرتے تھے. بچپن میں فرشتے ان کو لوریاں دیا کرتے تھے. اس کے باوجود بھی اتنی مقدس ہستیاں، اتنے مقدس شیوخ، اتنا سونا پیر، پنجابی میں کہوں تو اتنا سونے پیر، ایک حسن دوسرا حسین، جن کو دیکھ کے حضور یاد آ جائیں. اتنا خوبصورت پیر جب وہ دنیا میں آتے ہیں ان کا جھولا فرشتے جھلاتے ہیں، لیکن جب وہ بڑے ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ عباس کا جھولا وہ جھلائیں. مرید کا جھولا شیخ جھلا رہا ہے. کیا بات ہے یار، محبت کی عجیب داستان ہے. جب حضرت عباس تھوڑی سے بڑے ہوئے تو ایک روز گھر آئے تو سیدہ ام البنین نے پوچھا، آپ نے فرمایا کدھر تھے؟ کہنے لگے میں تو اپنے بہن بھائیوں کے پاس تھا. تو سیدہ ام البنین اٹھ کھڑی ہوئی. آپ نے فرمایا پھر کہنا کدھر تھا؟ کہنے لگے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ تھا. فرمایا تیرے کون سے بہن بھائی ہیں؟ کہا حسن ہیں، حسین ہیں، زینب ہیں. آپ نے فرمایا آج کے بعد ان کو بہن بھائی نہ کہنا، تو کنیز زادہ ہے.
آقا زادیاں ہیں، وہ شہزادی کی اولاد ہیں، تو ایک غلام کا بیٹا ہے، تو ایک لونڈی کا بیٹا ہے، وہ شہزادے کے بیٹے ہیں۔ وہ دن تھا اور آخری دن تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں جب حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے بازو جسم اطہر سے جدا ہوئے، آپ نے آواز دی، یا سیدی ادرکنی، اے میرے آقا میری مدد کو پہنچیے۔ حضرت عباس کا اس دن سے لے کر، بچپن سے لے کر آخری دن تک وتیرہ رہا، جب بھی حسین کو بلایا، جب بھی اپنے مرشد کو بلایا، یا سیدی کہہ کر بلایا، کبھی یا اخی کہہ کر پھر نہیں بلایا۔ ماں تھی نا، ماں بھی سیدوں کے گھر کی چنڈی ہوئی تھی، جانتی تھی شیخ کے در کا ادب کیا ہوتا ہے، اس نے گٹی میں عباس کو صرف ادب ڈال کے دیا تھا۔ اسی وجہ سے کربلا کے میدان میں جب امام حسین حضرت عباس کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا، اے عباس، ساری زندگی میری گزری، میں چاہتا تھا کہ تو مجھے اپنا بھائی کہے، آج ان آخری لمحات میں تو مجھے اپنا بھائی کہے۔ اتنا وفادار مرید ہو سکتا ہے جس کے مرتے ہوئے خواہش یہ ہے، ایک آنکھ میں تیر لگ چکا ہے، دوسرے میں مٹی پڑ چکی ہے۔ تو حضرت امام حسین شیخ کی صورت میں آتے ہیں مرید کے پاس، حضرت عباس کے پاس حضرت امام حسین نہیں آئے، شیخ مرید کے پاس جا رہا ہے۔ توجہ رکھنا، شیخ مرید کی بارگاہ میں تشریف لے کے جا رہا ہے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عباس کے الفاظ سنیے، آپ نے عرض کی، میرے آقا میرے آنکھ سے مٹی صاف کریں، میں آپ کا زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ اونچا تو کہیں نا، زور لگا کے اگر یہ بات سناؤں تو پھر اونچا کہیں گے، چلے یوں کر لیتا ہوں۔ جب شیخ مرید کی بارگاہ میں پہنچے تو مرید نے عرض کی، میرے آقا میری آنکھوں سے مٹی کو صاف کرو، آخری لمحات میں دیکھنا چاہتا ہوں، میری آنکھ ہو، میرے مرشد کا چہرہ ہو، میں مرتے ہوئے اس چہرے کو دیکھتے ہوئے دنیا سے چلا جاؤں۔ ان جیسا وفادار کہاں سے لاؤ گے؟ ہے کوئی وفا والا؟ کوئی بھی نہیں۔ اس گھرانے کا علی اصغر ہی کوئی نہیں ہو سکتا، حسین کہاں سے بنے گا؟ حضرت علی اصغر کے بارے میں نے تاریخ میں پڑھا، آج تک آپ نے یہ بات سنی نہیں ہوگی، اگر کسی کا آزما خراب ہو تو جا کر کتابیں تاریخی کھنگال کر دیکھے، مطالعے کی ضرورت ہے پھر اس کو۔ تاریخ وانوں نے لکھا کہ محرم الحرام کے مہینے میں شاہ جی 8 محرم سے 10 محرم تک ہر ہستی زمین پر بیٹھی، ہر ہستی کے قدم زمین پر لگے سوائے حضرت علی اصغر کے۔ ان کے لیے خیموں میں بھی امام حسین نے جھولا بنوایا، 4 لکڑیوں کو جوڑ کر جھولا بنوایا۔ فرمایا کبھی وہ امام حسین کی گود میں ہوتے، کبھی امام زین العابدین کے پاس جاتے، کبھی ان کو سیدہ زینب اٹھاتی، یوں وہ ایک دوسرے کی باہوں میں کھیلتے رہتے۔ میں نے سوال کیا ایسا کیوں؟ اس گھرانے کی ہر ہستی کربلا کی ریت کے ساتھ ان کے قدم مس ہوئے، علی اصغر کے کیوں نہیں؟ کیا تھا علی اصغر کے قدموں میں؟ تو مجھے ابراہیم علیہ السلام کے دور میں حضرت حاجرہ کا صفا مروہ پر بھاگنا یاد آیا۔ میں نے دیکھا وہاں پر نبی کا بیٹا تھا جس نے پہاڑوں کے اوپر اپنی ایڑیوں کو رگڑا تھا، اللہ نے آب زم جاری کر دیا۔ اگر حسین کربلا کی ریت کے اوپر اس ننھے شہزادے علی اصغر کو لٹا دیتے، ان کے ایڑیوں کے رگڑنے سے بھی آب زم پیدا ہو جاتا تھا۔ اس لیے فرمایا ہر ہستی زمین پر رہے، یہ نہیں۔ اب آج کے بعد نہ کہنا حسین کے لب پیاس کو ترسے، نہیں، پانی حسین کے لبوں کو ترسا، حسین نہیں ترسا۔ اگر ایسا ہوتا، پانی آنے کے 3 طریقے ہیں، پہلا فرات ہے، اس پہ جا کے خود لے آتے، ایسا نہیں کیا۔ دوسرا حضرت عباس لے کر نکلے، ان کو بھی آنے نہیں دیا، رستے میں ہی شہید ہوئے۔ تیسرا علی اصغر کے قدم، اگر وہ دھرتی پر رگڑ کھا جاتے، وہاں پر ایک اور چشمہ نکلتا جس سے دنیا کو شفا ملتی۔ حسین نے کہا میرے مالک، جس طرح تو یہ چاہتا ہے کہ میرا گھرانہ پیاس کے عالم میں تیرے پاس جائے، میں بھی یہ چاہتا ہوں تو مجھ سے محبت کر، میں تجھ سے محبت کروں۔
یہ وجہ تھی، اس شہزادے کو زمین پر بھی آنے نہیں دیا۔ اور مورخین نے یہاں تک لکھا جب آپ شہید ہو گئے حضرت علی اصغر، اس وقت بھی آپ کو زمین پر نہیں لٹایا گیا۔ کیا کہیں اس گھر کو، اس گھر کے جتنے فضائل بیان کیے جائیں کم ہیں، لیکن افسوس آج کچھ ایسے دنیا میں لوگ موجود ہیں کہ جیسے ہی اس گھر کی بات چلے فوراً ان کا عزمہ خراب ہو جاتا ہے۔ ویسے نعروں میں وہ سب سے زیادہ نعرے اسی گھر کے لگاتے ہیں، لیکن جب بات آل رسول کی آئے تو ان کے دل ڈگمگانے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو سوچنا چاہیے تین حالتوں میں سے کون سی ہے؟ ولد الزنا ہے، حرامی تو نہیں، کہ اس کا یہ شیوا ہے کہ جب بھی اس گھر کی بات آئے تو وہ ڈگمگا جاتا ہے، حیض و نفاس کا نطفہ تو نہیں۔ اگر ایسا ہے تو پھر بھی اس کو سوچنا چاہیے۔ اگر اہل بیت، اور میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں، ایک وقت تھا جب حضور کے فرمان کے مطابق جس نے مومن کو پہچاننا ہو وہ علی کو دیکھے، اس کے سامنے علی کا ذکر کیا جائے، مومن اور منافق کی پہچان ہو جاتی تھی۔ لیکن آج ایک اور چیز بھی نکلی ہوئی ہے، وہ کیا؟ آج آپ حضرت علی کی بات کریں نا تو دوسرے بھی اٹھ کے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بھی علی کو مانتے ہیں۔ شاہ جی تو پھر پہچان کیسے ہوگی؟ آج مومن کون ہے، منافق کون ہے؟ پھر بھی رابطہ اس گھر سے ہی کرنا پڑے گا۔ اس دور میں جب مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو ذکر علی سے ہوتی تھی، اس دور میں جب مومن اور منافق کی پہچان کرنی ہو تو ذکر ابو طالب سے ہوتی ہے۔ سمجھ آ جائے گی مومن کون ہے اور منافق کون ہے، پتہ چل جائے گا کس کی محبت شیخ کے گھر سے سچی ہے اور کس کی نہیں۔ یہ گھرانہ ہی ایسا ہے، اس کا ہر فرد ایمان کے لیے کسوٹی ہے، اس کے ہر فرد کی بات ایمان کے لیے کسوٹی ہے۔ اور کیوں نہ ہو، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت ہی ایسی فرمائی ہوئی تھی۔ آپ حضور کے صحابہ کو لے لیں، حضرت ابو عبیدہ بن جراح، وہ صحابی جن کو حضور نے ایک مجلس میں کہا تھا تو جنتی ہے، 10 صحابہ کو حضور نے فرمایا تم بھی جنتی، تم بھی جنتی، تم بھی، ان میں 10ویں ابو عبیدہ بن جراح ہیں۔ ان کو کیوں کہا؟ ان کو کیوں کہا؟ ذرا ان کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، آپ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے کیوں۔ اس کو میں تھوڑا سا بدلنے لگا ہوں، اس کو پیری مریدی پر لے آئیں۔ ابو عبیدہ بن جراح ہے مرید، حضور ہیں پیر۔